بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، ماہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اور رمضان المبارک کے ان مبارک لمحات میں ہمارا یہ کورس اپنی آخری گفتگو اور آخری معروضات پہ پہنچ چکا ہے، اور یقیناً جب ایسا وقت آتا ہے جو چوٹی پہ پہنچنے کا ہوتا ہے تو اس میں معاملات مشکل بھی ہو جاتے ہیں، اور یقیناً ہمت بھی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جہاں بھی اسے بہت مشکل معاملہ پیش آتا ہے تو ایک وقت ضرور آئے گا کہ جہاں اس کی ہمت جواب دے گی، لیکن جب بھی ایسا ہو تو یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ منزل آپ کے بہت قریب ہے، اور ہمیشہ چوٹی کے قریب جا کر ایک دفعہ ضرور ہر ہمت والا اپنی ہمت کو جمع کرتا ہے، کیونکہ اس کی ہمت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بس اب اس سے زیادہ میں نہیں جا سکتی، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ منزل بہت قریب ہوتی ہے، اور منزل بڑی پاس ہوتی ہے، 2-3 سٹیپ کے بعد ہی وہ اپنی چوٹی پہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ان مشکلات کا چونکہ مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان مشکلات کی انہیں عادت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا وہ منزل کے بہت قریب جا کے بھی منزل پہ پہنچ نہیں پاتے۔ تو اس وقت آپ دعا کے دن کے بہت نزدیک ہیں، اور انشاءاللہ اتوار کا جو درس ہوگا صبح کا، وہ قبلہ عالم ارشاد فرمائیں گے، دعا بھی کریں گے۔ آپ ہمت جمع رکھیں، انشاءاللہ منزل بہت نزدیک ہے، بہت قریب ہے، اور یہ ماشاءاللہ آج 11واں سال ہے اس درس کو، اس کورس کو۔ ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے کہ جب آخری دن آتے ہیں تو بڑے بڑے جواب دے جاتے ہیں، اور جب وہ تعداد میں اس طرح دیکھتا ہوں تو پھر مجھے یہ یاد آتا ہے کہ اللہ بھی اپنا چھاننا پھیرتا ہے۔ آپ بھی اپنے گھروں میں چھاننا پھیرتے ہوں گے۔ یار آواز نہیں ٹھیک ہو رہی ابھی بھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، مطلب آپ جب وہ چھاننا پھیرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو وہ پورا چھاننا بھرا ہوتا ہے، یعنی فل ہوتا ہے، ہاں جی، پھر آپ جوں ہی اسے ہلاتے چلے جاتے ہیں تو جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ نیچے گرتی چلی جاتی ہیں، اور جو اوپر رہ جاتا ہے وہ بہترین مال ہوتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ بھی اپنا چھاننا پھیرتا رہتا ہے اور اپنے بندوں کی چھانٹی کرتا ہے۔ یہ اس کی عادت ہے، اور یہ اس کی عادت ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گی، اور وہ اس عادت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس سلیکٹڈ لوگ آئیں، اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بس سلیکٹڈ لوگ ہی
میرے پاس آئیں، باقیوں کے لیے وہ اپنا در ویسے ہی بند رکھتا ہے۔ آپ اس اعلیٰ کلام کا ہی اندازہ کریں جو میں نے سامنے کھولا ہوا ہے، کہ جس کلام کی حالانکہ اتنی بڑی عزت تھی، اتنا بڑا اس کا معاملہ تھا کہ اللہ چاہتا تو ہر انسان کے لیے اس کو کھول دیتا، لیکن کہا نہیں، ہدی للمتقین۔ خبردار کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کلام سب کے لیے ہے۔ ہاں مخاطب میں سب کو کروں گا، لیکن میرا یہ کلام اور اس کی ہدایت جو ہے وہ صرف متقین کے لیے ہے۔ تو کوئی ورلیاں موتی لے تریاں والا معاملہ ہے، لہذا خاطر جمع رکھیے، انشاءاللہ دعا کا وقت نزدیک ہے۔ اسی لیے دیکھیے نا، اپنی قربتوں کی انتہا جو ہے وہ اللہ نے تہجد میں رکھی ہے۔ اللہ یہ کیا بات ہوئی، نیند کا شدید وقت ہے وہ، مطلب سائنس کہتی ہے کہ اس وقت آپ کی نیند جو ہے وہ 100% پہ ہوتی ہے، 80%، 70% پہ بھی نہیں ہوتی۔ اس وقت نیند 100% پہ چلی جاتی ہے، جسم کا جو مزہ ہے نیند کا وہ 100% پہ چلا گیا ہے۔ اللہ کہہ رہا نہیں، اٹھو اب اٹھو۔ تو اپنی ساری قربت جو ہے وہ تہجد میں رکھ دی ہے۔ تہجد کا وقت 9 بجے شروع نہیں کیا، 10 بجے نہیں کیا، 11 بجے، رات کے آخر میں تہجد رکھی ہے۔ کیوں؟ تاکہ سلیکٹڈ لوگ اٹھیں، سارے نہیں آئیں، نہ نیور، سارے آئیں۔ کیوں بھائی؟ اتنا آسان ہم نے 9 بجے تھوڑی رکھی، یہ آخر میں اس لیے رکھی ہے تاکہ سارے آ ہی نہ سکیں۔ اور آپ کبھی غور کریں اس بات پہ، تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ سارے نہ آئیں۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ سارے نہ ہی آئیں۔ مولا یہ کیا بات ہوئی، تو بندوں کے لیے اتنی محبت کرتا ہے، تو بندوں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو بندوں کے لیے اتنے انتظامات کر چکا، ساری کائنات سجا دی، اور جب اپنے قرب پر وقت آیا تو کہا نہیں، کہا یہ میری عادت ہے، ایسا ہی کروں گا کہ میں اپنی قربت انہی کو دوں گا جو میرے سلیکٹڈ ہوں گے۔ اللہ، اور حضور اسلام کی حدیث بھی موجود ہے کہ جب تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے تو اللہ 2 فرشتوں کے گروہ جو ہے وہ آسمان دنیا کی طرف بھیجتا ہے، 2 فرشتوں کے گروہ۔ پہلا گروہ جو ہے وہ جاتا ہے زمین کی طرف، اور انہیں حکم ہوتا ہے کہ جتنے بھی میرے نافرمان ہیں اس تہجد کے وقت میں کوئی اٹھا نظر نہ آئے، سب کو جا کے سلا دو، خود سلاؤ جا کے، کوئی بھی میرا نافرمان اس وقت اٹھا نہ ہو۔ اگر اٹھا ہوا ہے تو اسپیشل وہ فورس آتی ہے، اسپیشل وہ گروپ آتا ہے، اسپیشل گروہ اترتا ہے فرشتوں کا جو انہیں سلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری آپ کی تقریبات ہوتی ہیں اور راتوں کے فنکشنز ہوتے ہیں، عروج پہ چلتے ہیں، 11 بجے 12 بجے 1 بجے تک وہ عروج پہ ہوتے ہیں، اور پورا ٹھاٹھیا چل رہا ہوتا ہے، لوگ جاگ بھی رہے ہیں، اور بڑا مطلب ایک ہلہ گلے کا سما، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چلے گا، اور صبح 8-10 بجے تک شاید لوگ ایسے نہیں، جو ہی 3-4 بجیں گے نا ساری شادی والے سو جاتے ہیں، وہ سارا فنکشن سو چکا ہوتا ہے، کوئی نہیں اٹھا ہوتا۔ یہ وقت ہی ایسا ہے کہ اس میں آپ کو سلایا جائے گا اگر آپ نافرمان۔ اور دوسرا گروہ جو ہے وہ روانہ ہوتا ہے کہ جتنے میرے فرما بردار ہیں انہیں جگا دو، جا کر انہیں جگا دو۔ تو وہ گروہ اپنا کام کرتا ہے، یہ اپنا کام کرتا ہے، دونوں گروہ جو ہیں وہ اپنے اپنے کام پہ لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب بھی آپ کو ایسے حالات پیش آئیں کہ آپ کسی مجلس سے پیچھے رہنے، اپنے معاملات میں سستی میں غفلت میں آپ پیچھے رہنے میں وہ نفس مجبور کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اسی دن جانا ضروری ہے، اور وہ مجلس نہیں چھوڑنی ہے جس پہ نفس نے پورا زور لگا دیا ہے کہ آج تو تیری طبیعت اس قابل ہی نہیں کہ تو اٹھ سکے،
بس اس وقت زور لگانا ہے اور کہنا نہیں یہی تو مجلس تھی جس نے مجھے اب دینا ہے کچھ. تو یہ یاد رکھنا ہے انشاءاللہ کہتے ہیں. ہاں جی یہ یاد رکھیں رسولوں. اور کم کوشی نہیں کرنی، پیچھے ہٹنے والا سوال ہی کوئی نہیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن نے کہا بھاگو اللہ کی طرف. یعنی کہ ہلکا ہلکا چلو، واک کر کے جاؤ، چھوٹے نہیں کہا بھاگو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ کے جاؤ اللہ کی طرف، دوڑتے ہوئے آؤ ہمارے بارگاہ میں. یہ نہیں کہ مطلب سستی سے غفلت کا نہیں، ایسا جذبہ نہیں ہمیں چاہیے. ایسا دل ہے تو گھر ہی رہو، سو جاؤ، نہ ہمیں تمہاری پرواہ نہ تمہیں ہماری پرواہ. جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی 1000 دفعہ اس سے نہیں ملنا چاہتا. تو اللہ توفیق عطا فرمائے. کافی دنوں سے آرزو تھی کہ بات کی جائے. آج اعلیٰ حضرت کا کلام بھی سنا اور ابھی مدینہ شریف کا ذکر بھی ہوا. تو یہ آرزو تھی کہ باقاعدہ مدینہ شریف کے اوپر ایک پورا لیکچر جو ہے وہ رکھا جائے، اور حضور علیہ السلام کے اس شہر کی تعریف میں اور آقا علیہ السلام کے دربار کی اس مدح میں چند لفظ بول دیے جائیں تاکہ وہ سند ہو جائے اور حضور علیہ السلام کے دربار مقدس کا پیار لوگوں کے دلوں میں اترے، اور مدینہ شریف کی باتیں اور حضور کے شہر کی باتیں جو ہیں وہ کرنے کی سعادت حاصل ہو. تو کافی دنوں سے یہ تھا استخارہ، لیکن آج اللہ نے موقع دیا ہے. اور قرآن سے میں نے جو آیات پڑھی ہیں وہ ہے تو مکی صورت، سورہ بلد، اور اس کی 2 آیات میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں قسم نہیں اٹھاتا اس شہر کی میں قسم نہیں اٹھاتا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہاں ضرور اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ اے نبی تو اس شہر میں رہتا ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو اس شہر میں رہتا ہے. تو یہ مکی صورت، اور مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مکہ شہر کی قسم اٹھائی ہے کہ مجھے اے میرے محبوب تیرے اس شہر سے اتنا پیار ہے کہ میں تیری وجہ سے اس کی قسم اٹھاتا ہوں. وَأَنْتَ، اور تو رہتا ہے یہاں، حالانکہ یہاں میرا گھر بھی ہے، یہاں صفا مروہ بھی ہے، یہاں بے زمزم بھی ہے، یہاں عرفات بھی ہے، یہاں منی اور مزدلفہ بھی ہے، یہاں جبل رحمت بھی ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. بڑے خوبصورت مقامات ہیں، بڑے اعلیٰ مقامات ہیں. طواف کی جگہ بڑی اعلیٰ ہے جہاں میرے ہر نبی کے قدم پڑے ہیں، میرے ہر ولی کے قدم پڑے ہیں، میری ہر ولیہ یہاں آئی ہے، ہر اعلیٰ بندے کا یہاں گزر ہوا ہے، میرے فرشتے یہاں پروں کو بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اتنی متبرک جگہ ہے، لیکن مجھے ان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، تمہارے لیے ہوں گی، میرے لیے یہ ہے کہ تو اس شہر میں رہتا ہے. اگر میں قسم اٹھاؤں تو اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تیری ذات کا تعلق اس شہر کے ساتھ، تیری ذات اس شہر سے تعلق رکھتی ہے، لہذا میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. تو مفسرین نے ایک بات یہاں لکھی ہے، مفسرین فرماتے ہیں تو یہ مکے کے ہی بارے میں، لیکن عشق والوں کا کریں تو کریں کیا، محبت والوں کا کیا کریں. یہ ہر شے میں سے اپنی محبت نکال لیتے ہیں، یہ ہر بات میں سے پیار نکال لیتے ہیں، ہر بات میں سے عشق نکال لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں مکہ کے ہی بارے میں، لیکن اگر ہم اس دوسری آیت کھولیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو اس شہر میں رہتا ہے، تو مجھے بتاؤ نبی ابھی کس شہر میں رہ رہا ہے؟ نبی ابھی کس شہر میں ہے؟ تو کہتے جی مدینہ میں. تو کہا پھر ہمیں تم مدینہ کے بارے میں سمجھنے دو نا کہ اللہ نے مدینہ کی بھی قسم اٹھائی ہے. تم ہمیں کہنے دو کہ یہ مدینہ کی قسم بھی ہے کہ نبی تو یہاں رہتا ہے، تیری رہائش یہاں پہ ہے. یقیناً حضور 53 برس مکہ میں رہے ہیں
اور انشاءاللہ موقع ملا تو مکہ شریف کی بھی باتیں کریں گے. بڑا اعلیٰ شہر ہے, مل کے کہو سبحان اللہ. بڑا پیارا شہر ہے, بڑی برکتیں رکھتا ہے. موقع ملا تو ضرور اس پہ بات ہوگی. لیکن وہ جو آخری 10 برس حضور کے اپنی حیات کے, ظاہری حیات کے, جو آپ کے مدینہ شریف میں گزرے ہیں, اور اس کے بعد سے لے کر وہ 53 برس مکہ کے رکھ دو, 53 برس مکہ شریف کے رکھ دیں ظاہری حیات کے, 10 برس ظاہری حیات کے یہ اٹھائیں, اور تقریباً 1442 سال یہ اٹھائیں. 1452 سالوں سے میرا نبی مدینہ میں ہے. 1452 ایئرس حضور مدینہ میں ہے. تو 53 برس دیکھیں یا 1452 سال دیکھیں, مل کے کہو نا سبحان اللہ. کدھر دھیان کریں, خود سوچ لو کہ حضور رہ کہاں رہے ہیں, آپ کی رہائش کہاں پہ ہے, اور آپ کا جو اس وقت جسم مقدس ہے, اس وقت جو آپ کی جو رحمتوں کا مرکز ہے وہ مکہ ہے یا مدینہ ہے؟ وہ مدینہ ہے. اللہ. تو لہٰذا یہ شہر بڑا حسین شہر ہے. وہ شہر مقافات ہے جہاں ذروں سے آفتاب ابھرتا دکھائی دے. ہاں وہ ایسا شہر ہے, تمہیں تو آفتاب مشرق سے ابھرتا ہوا نظر آتا ہے. آؤ میں تمہیں ایک ایسے شہر میں لے جاؤں جہاں ہر ذرے سے آفتاب ابھرتا دکھائی دے, جہاں کا ہر ذرہ آفتاب کی طرح چمکتا ہے. اللہ. ایک ایسا شہر جسے حضور نے اپنے لیے منتخب کیا, اور اللہ نے آپ کی ذات کریمہ کے لیے اس مقام کو چنا. اور قیامت پتہ نہیں کب آئے گی, لاکھوں سال ہوں گے, کروڑوں ہوں گے, یہ نہ مجھے پتہ ہے, نہ کوئی جانتا ہے, نہ کوئی اس کو بتا سکتا ہے کب تک قیامت آنی ہے اور کب تک حضور علیہ السلام نے مدینہ رہنا ہے. اس کا کوئی اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے. تو کتنی ہی حسین وہ جگہ ہوگی جہاں خود حضور علیہ السلام کو اللہ نے منتخب فرما کے آپ کو وہاں پہ بھیجا ہے. تو عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن ہے مدینہ, عاشقوں کے نظروں کا چین ہے مدینہ, عاشقوں کے خیالوں کا مرکز ہے مدینہ, عاشقوں کی یادوں میں رہتا ہے مدینہ. عاشق رہتا ہی مدینے میں ہے. اس کا سوچ وقت ایک دفعہ جو وہاں ہو آیا نا جی, وہ مدینے سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ میرا ایمان ہے. یعنی آپ ایک بار ہو آیا نا, آپ مدینے سے باہر نہیں آ سکیں گے, اب نہیں آ سکیں گے. آپ کے خیالات, آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پھر مدینے میں ہی رہے گا. وہ الگ بات ہے کہ جسم کہیں اور ہو, جسم کہیں اور ہو, یہ ہو سکتا ہے, لیکن دل و دماغ اور سوچوں کا مرکز مدینہ ہے. اللہ اکبر. مدینہ ایسی بستی ہے جہاں رحمت برستی ہے, جو چھڑوائے جہنم سے وہاں ایک ایسی ہستی ہے. مدینہ ایسی بستی ہے. تو آؤ چند باتیں میں آقا اسلام کے لب مبارک سے سنا دیتا ہوں, اور حضور کی حدیثوں میں اللہ کے رسول نے کس قدر محبت سے اپنے شہر کا ذکر کیا, اپنے در و دیوار کی بات کی, اور اپنے اس شہر کی محبت قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے دلوں میں ڈالنا, یہ خود حضور نے اس پہ ختم کر دی بات. بہت خوبصورت باتیں آپ نے فرمائی. اللہ. ایک بار ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام تشریف رکھتے تھے کہ کچھ صحابہ آئے, اور انہوں نے آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ حضور ہمارے کچھ صحابی دوست مدینہ سے ہجرت کر گئے, کسی اور شہر میں چلے گئے, کاروباری معاملات تھے تو وہ یہاں ان کے لیے ممکن نہیں ہو رہا تھا کاروبار کے معاملات سنبھالنا, تو وہ حضور یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چھوڑ گئے, اور مدینہ سے وہ مکہ کی طرف کچھ شہر ہیں دور, ادھر چلے گئے. تو آقا علیہ السلام کو جب یہ علم ہوا تو حضور کے چہرہ انور پہ رنجیدگی اور اداسی چھائی, اداس ہو گئے آپ, اور آپ نے ارشاد فرمایا مدینہ تو خیر, مدینہ تو خیر, مدینہ بہتر ہے. کہا اگر وہ وقت صبر کر لیتے تو مدینہ ان کے لیے بہتر تھا. وہ مدینہ سے نکل گئے ہیں, چلے گئے ہیں, یہ میں انہیں بتا رہا ہوں کہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا.
انہیں یہیں رہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے ان کے معاملات تھے اور وہ ہجرت کر گئے. اللہ، تو اس سے حضور علیہ السلام ایک پیغام صحابہ کو بھی دیا اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو بھی دیا کہ مدینہ بہتر ہے. کیا لفظ بولو؟ سارے بولو. مدینہ بہتر ہے. اب اس میں آقا نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اس بہتری ہونے میں کوئی آپ نے ایک زاویے کو پابند نہیں کر دیا کہ اس میں بہتر ہے، کہ اس شے میں بہتر ہے. آپ نے اس کو ایک براڈ وے میں بیان کیا ہے اور اس کو ایک کھلا چھوڑ دیا. مدینہ بہتر ہے، اتنا کہا بس. تو صحابہ سمجھ گئے کہ مدینہ بہتر ہے عبادت میں، ریاضت میں، آب و ہوا میں، رزق میں، صحت میں. مدینہ بہتر ہے رہنے میں، مدینہ بہتر ہے سہنے میں، مدینہ بہتر ہے موت میں، مدینہ بہتر ہے اللہ کو پانے میں، مدینہ بہتر ہے ثواب میں. فرمایا مدینہ بہتر ہے. تو یہ انداز بنانا میرے آقا کا طریقہ اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ ہر لحاظ سے مدینہ ہی اچھا ہے. اللہ. تو پھر حضور علیہ السلام نے بڑی محبت سے مدینہ کی طرف بلایا ہے اور پیغامات ہیں آپ کے، اور میں چاہتا ہوں ایک ایک پیغام کو ہم آج نوٹ بھی کر لیں، سمجھ لیں، بار بار اسے دہرا لیں اور ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں کہ کبھی بھی اس شہر کی تانگ ہمارے دل سے نہ جائے. اور جو لوگ وہاں پہ ابھی جانے کا ان کا دل اس طرح سے نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے، وہ اس وقت تک جب تک وہ اس شہر سے ہو نہیں آئیں گے ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ان کی نمازیں مکمل نہیں ہو سکتی، ان کے روزے مکمل نہیں ہو سکتے، ان کا حج اور ان کے سارے عبادتوں کے رنگ اصل میں مدینہ کی حاضری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مدینہ کی حاضری کے ساتھ تمہاری زندگی جڑی ہے. اللہ. مجھے کہنے دیجئے گا کچھ لفظ ہیں جو ایمان والوں کے لیے ہوتے ہیں، محبت والوں کے لیے ہوتے ہیں. بعض اوقات عقل وہاں پہ دنگ رہ جاتی ہے اور عقل کا جو پرندہ ہے وہ وہاں تک پرواز ہی نہیں کر سکتا، جو محبت والے جہاں تک چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. عشق ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس دنیا کو بحر بے قرار سمجھا تھا میں. کہا یہ تو ایک چھلانگ لگی ہے، میں دنیا سے نکل کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہوں. ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام. اللہ. تو آئیے جو حضور نے اپنے شہر کی طرف بلایا ہے، آپ کے انداز جدا ہیں اور چونکہ آپ کی امت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ذہن بھی جدا ہیں، سوچیں بھی جدا ہیں. بعض لوگ ثواب بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے جو ہے آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے، بعض سیر و سیاحت کے شوقین ہوتے ہیں، بعض عشق والے ہوتے ہیں، بعض محبت والے ہوتے ہیں. تو حضور سب کے لیے الفاظ بول گئے. سب کی طبیعتوں کے مطابق حضور نے مدینہ کا انویٹیشن بھیجا ہوا ہے، مدینہ کا دعوت نامہ مدینے والے نے بھیجا ہوا ہے اور اس نے پہلے سے کہا ہوا ہے کہ یہ دعوت نامہ ہے میری طرف سے، آؤ میرے شہر میں آؤ. اللہ. پہلی بات ارشاد فرمایا، سنیے، جس کے دل میں یہ آرزو ہو، جس کے دل میں یہ آرزو ہو کہ وہ حضور کی زیارت کرے، ہے آرزو؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. اللہ گواہ ہو جائے. حضور کی زیارت کی آرزو، آقا سے ملنے کی آرزو. کاش ہمیں چہرہ والضحیٰ نظر آئے، کاش ہمیں آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، ہم خوابوں میں آپ کو دیکھ لیں. دعائیں کرتے ہیں لوگ، بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، درود بھی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں. تو حضور کی زیارت کے لیے جس کا دل تڑپتا ہے، حضور نے اس کے لیے یہ جملہ بولا ہے. مبارک ہو تمہیں جس کے دل میں آقا کی زیارت کا خیال بھی ہے. اس کے لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں، جو میرے شہر میں آیا، جو میرے شہر میں آیا اور اس نے میرے قبر کی زیارت کی. جو میرے شہر میں آیا، بولیے، اور اس نے میری قبر کی زیارت کی. اس نے زیارت کر لی، دور سے دیکھ لیا وہ گنبد خضرا، مل کے کہو سبحان اللہ. آہا کیا شان ہے اس گنبد کی.
کیا خوبصورتی ہے اس گنبد کی، کیا بہار ہے اس گنبد کی. اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا. ادھر یہ اتنا حسین ہے تو حقیقت میں یہ کتنا حسین ہوگا. تو گنبد کی زیارت کر لی، دور سے دیکھا، قریب جا کے دیکھا، حضور کی قبر کی زیارت کی. فرمایا من زارا قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی، میرے شہر میں آیا، میری قبر کی زیارت کی. اب اگلا جملہ ذرا دل سنبھال کے، جیسے میں نے ابھی کہا یہ ایمان والوں کے معاملات ہوتے ہیں اور عشق والوں کے انداز جدا ہوتے ہیں. اس کے لیے آقا علیہ السلام کا یہ جملہ، جس کے دل میں حضور کا عشق ہے اور آقا سے ملنے کی آرزو ہے، فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کر لی، میرے شہر میں آ کر میری قبر کو دیکھ گیا، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے زندگی میں میری زیارت کر کے گیا. وہ میری زیارت کے برابر ہے، میری زیارت کر کے گیا. ٹھنڈ پڑ گئی بولو، اور پڑی کہ نہیں ٹھنڈ؟ ٹھنڈ پڑ گئی. کہ ہماری کیا اوقات کہ ہم آپ کے اس چہرہ اقدس کا اس طرح سے دیدار کریں. حضور چاہیں تو دکھا دیں، آپ چاہیں تو دکھا دیں، لیکن کیا اوقات. ارے گنبد خضرا کی زیارت کو حضور فرما رہے ہیں میری زیارت کے برابر ہے. آؤ مجھے دیکھنا ہے، آؤ بار بار میری قبر کو دیکھ لو. وہ ایسے ہی تمہیں برکت دے گا، وہ ایسے ہی تجھے رحمت دے گا، وہ ایسے ہی تیرے ساتھ وہ پیار کرے گا جیسے میں تجھے زیارت کرواتا اور میں تجھے ملتا، میں تیرے پاس آتا. اسی طرح تجھے گنبد کا پیار تمہیں ایسے ہی لگے گا. اللہ. اب وہ شخص جس کو قیامت کے دن کا بڑا فکر ہے اور اس کے دل میں یہ بڑا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا. اور وہ لوگ جن کو ہمیشہ یہ خیال تنگ کرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں قیامت کے دن میری کیا حالت ہوگی اور مجھے میرے رب کے سامنے کس حالت میں پیش کیا جائے گا اور میری اس وقت نامہ اعمال کی کیفیت کیا ہوگی اور کس طرح میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. یہ اگر جس کو خیال تنگ کرے تو وہ حضور کی یہ حدیث سن لے. اور آقا نے جس طرح سے اس کے اندر مدینہ کی طرف بلایا، فرمایا من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، میرے شہر میں آیا، میری قبر کی زیارت کی، وجبت لہ شفاعتی، اس کے اوپر قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو گئی. میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا، واجب کر لیا، میرے اوپر یہ واجب ہو گیا اب کہ میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا. میں ضرور اس کو اس سختی کے دن بچاؤں گا، میں سختی کے دن اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. میں وہ وقت جس سے بڑے بڑے ٹہل جائیں گے، جن کے سینے اس وقت پھٹ جائیں گے، میں اس وقت اس کو اپنا سایہ دے دوں گا. میری شفاعت اس کے لیے. اب دیکھو جو حضور کے شہر میں داخل ہو رہا ہے، آقا فرما رہے ہیں میں اس کی شفاعت کروں گا. میری قبر کی نیت، میری قبر کی زیارت کی نیت سے آیا ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا پورا بایو ڈیٹا حضور کو پہنچایا جاتا ہے، تبھی شفاعت کریں گے نا. وہ نام کیسے پتہ چلے گا، وہ والد کا نام کیا ہوگا، وہ کس شہر سے آیا ہے، کس ملک سے آیا ہے، کہاں سے چل کے آیا ہے، یہ سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. تبھی وہ حضور کے سامنے آئے گا نا. حضور مولا کہیں گے مولا یہ حضور فرمائیں گے مولا یہ شخص ہیں، تو اس کا مطلب میرا نبی آج بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. جو جو ان کے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، جو جو مدینے کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں، حضور کے علم میں، آقا کی بارگاہ میں تمہارا نام پہنچتا ہے، تبھی تو حضور شفاعت کریں گے. اور اگر علم ہی نہیں آ کون رہا ہے اور جا کون رہا ہے تو شفاعت کا وعدہ کیسے بولے، کیسے شفاعت کا وعدہ ہو سکتا ہے. تو آپ علم مصطفیٰ کا اندازہ کیجئے، آپ علم مصطفیٰ کی بلندی کا اندازہ کیجئے کہ ابھی 1442 سال ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال، لاکھوں سال ابھی گزرنے ہیں. حضور سب کے ناموں کو جانتے ہوں گے، سب کی ذاتوں کو جانتے ہوں گے،
آپ سب کو پہچانتے بھی ہوں گے کہ یہ میرے شہر میں میری قبر کی زیارت کے لیے آیا. وہ ڈیٹا بیس کتنی بڑی ہے جس میں ان امتیوں کے نام نوٹ کیے جا رہے ہیں. مل کے کہو سبحان اللہ. وہ کتنا بڑا وہ ڈیٹا ہے جو حضور کو دیا جا رہا ہے. اللہ. تو یہ اس کے لیے ہے جو قیامت کے دن میں جس کو یہ انداز ہے کہ وہ ڈر رہا ہے. اللہ. اب دیکھیے یہ تو وہ تھے اللہ جن کو یہ دو فکریں تھیں. ایک حضور کی زیارت کی فکر, دو قیامت کے دن کی فکر. مدینہ نے دونوں مسئلے حل کر دیے. مدینہ کی زیارت میں آ کر دونوں مسئلے حل ہو گئے. قیامت کے دن کی فکر بھی اسی میں گئی اور حضور کی زیارت بھی آ گئی. دونوں آ گئے. اللہ. اب ایک تیسری حدیث جس میں آقا اسلام نے اپنے شہر میں آنے والوں کے لیے بڑی خوبصورت بات کی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میرے شہر میں جو آیا, اور جب ظاہر ہے جب تم سفر کرو گے حضور کے شہر جاؤ گے تو بہت ساری تمہارے لیے وہاں پہ ایسی چیزیں ہوں گی جو بعض اوقات تمہارے لیے تمہارے طبیعت کے خلاف بھی ہوتی ہیں, طبیعت میں وہ نہیں ہوتی ہیں. ہوا گرم لگ گئی, گرمی زیادہ لگ گئی, کوئی تمہیں ہلکا سا زکام ہو گیا, بخار ہو گیا, بیماری آ گئی. یہ سب کچھ ظاہر ہے جب آپ شہر بدلتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے. بولو ایسا ہوتا ہے نا جی. آپ کسی بھی شہر سے دوسرے شہر میں جائیں گے بہت سارے فرق پیدا ہوتے ہیں. کھانے میں فرق آ جاتا ہے, پانی میں فرق آ جاتا ہے, سانس میں فرق آ جاتا ہے, ہوا میں فرق آتا ہے, نمی میں فرق ہوتا ہے. تو طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. بعض لوگ نرم طبیعت کے ہوتے ہیں, وہ سخت موسم برداشت نہیں کر سکتے. بعض سخت موسم کے عادی ہوتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ زیادہ دھوپ برداشت نہیں ہوتی. تو بہت ساری چیزیں لوگوں کی طبیعتوں کے خلاف ہوتی ہیں. تو حضور یہ بھی جانتے ہیں. مل کے کہو سبحان اللہ. حضور کو یہ بھی علم تھا کہ میرے بہت سارے امتی ایسے ہوں گے جو میرے شہر میں آئیں گے تو ظاہر آب و ہوا ہے, ایسے معاملات پیش آئیں گے. صحابہ بھی جب آئے تھے مکہ سے مدینہ, جب آپ شفٹ ہوئے تو بہت سارے صحابہ کی طبیعت ناساز ہوئی, آب و ہوا کا فرق پڑا. مکہ ایک مرطوب اور گرم شہر ہے اور شدید گرم ہے. مدینہ میں بھی مرطوبیت ہے لیکن اتنی نہیں ہے, تھوڑی ہے, اور نرمی اور ٹھنڈک زیادہ ہے. تو صحابہ چونکہ وہاں اتنے سالوں سے وہاں پہ وہ جو ہے وہ جو ان کے خاندان رہ رہے تھے, جو ان کی نسلیں آباد تھیں, تو ان کے اندر وہ طبیعت کے اندر وہ زیادہ گرمی کا انداز سہنا تھا, جبکہ یہاں ٹھنڈک ہے. وہ شہر خنک, اسے کہا جاتا ہے شہر خنک, ٹھنڈا شہر. اللہ. اس شہر خنک میں تو اے باد صبا جانا, اس شہر خنک میں تو اے باد صبا جانا, میرا سلام سلطان مدینہ کو دلا جانا. تو وہ خنک شہر ہے, اس میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک ہے. تو وہ طبیعت میں ایسا ہوتا ہے. تو حضور اسلام نے ان کے لیے فرمایا جو میرے شہر آیا اور بیمار ہو گیا, بیماری آ گئی, اس کو تکلیف ہو گئی, جسم میں اس کی بیماری آئی ہے, میرے شہر میں آیا اور بیمار ہوا, اگر اس نے اس بیماری پہ صبر کیا, خاموش رہا, اس نے اس بیماری کا نام تک نہیں لیا, خاموش رہنے کا اس نے انداز بنایا, فرمایا اب اس پہ بھی میری شفاعت واجب ہو گئی ہے, میری شفاعت واجب. ارے مدینے کا بخار بھی شفاعت دیتا ہے یار, مدینے کی کھانسی بھی شفاعت دیتی ہے, مدینے کا ہلکا سا جسم کا ٹوٹنا, کمر میں درد ہونا بھی بولو شفاعت دیتا ہے. کہا یہ جو تمہاری کمر میں درد ہو رہی ہے میری شفاعت تمہارے ساتھ, یہ جو تجھے بخار آ گیا ہے میری شفاعت تمہارے ساتھ, سر درد ہو رہا ہے پریشان نہیں ہونا, میری شفاعت تمہارے ساتھ, میرے مدینے میں تم بیمار ہوئے. اللہ اکبر. تو یہ اس شخص کے لیے جس کی طبیعت ایسی ہے, میرے نبی نے اسے بھی تسلی دے دی کہ خبردار میرے شہر آ کے ناگواری کا اظہار نہیں کرنا, اور یہ نہیں کہنا کہ یہ کیا ہو گیا, دیکھیں چلیں نکلیں یہاں سے چلیں, یہ ہمیں راس نہیں آیا شہر, استغفر اللہ, میری طبیعت کو یہ راس نہیں آیا, میری طبیعت میں یہ آیا نہیں, تو لہذا نکلو. کہا نہیں بیٹھے رہو, صبر کرو, میں وعدہ کر رہا ہوں قیامت کے دن بخشوا دوں گا تجھے.
تیرے عمل جہاں بھی ہوں گے میں مدینے میں آ کے صبر کرنے پہ تمہیں شفاعت کا وعدہ دیتا. اللہ. اب دیکھیے ظاہر ہے بہت سارے لوگ مدینہ میں جاتے ہیں اور بہت ساری دنیا وہاں موجود ہوتی ہے، اور آپ جب وہاں جاتے ہیں تو ظاہر ہے جب آپ ایک ایسے شہر میں گئے ہیں جہاں لاکھوں لوگ ہیں، مسلمان آئے ہوئے ہیں وہاں پہ، حج کے دن ہے تو اور زیادہ بڑا اجتماع ہے، اور اگر عام دن ہے تو اس میں بھی تھوڑے تو لوگ تو نہیں ہوتے، بہت زیادہ لوگ ہوتے. تو ظاہر ہے رہائش اپنی مرضی کی بعض اوقات نہیں ملتی، بیٹھنے اٹھنے کی جگہ ویسی نہیں ملتی، کمرہ ویسا نہیں ہوتا. ایک بندہ گھر سے بڑے اچھے ماحول میں تھا، بہترین اس کے گھر میں نعمتیں ہیں، بہترین اس کے گھر میں کمرے ہیں، بیڈ رومز ہیں، بڑے بڑے نرم بسترے ہیں. جب وہ وہاں جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ آپ مہمان گئے ہیں تو وہاں پہ انداز اور ہوتا ہے. کمرے بھی ہو سکتا ہے چھوٹے ہوں، جو بستر ہے وہ بھی آپ کی مرضی کا نہ ہو سکتا ہے کمرہ کے اندر جو نعمتیں اور چیزیں ہیں وہ بھی آپ کی مرضی کی نہ ہو. تو یہ بھی ہوتا ہے، بولو جو آپ سوچ کے جاتے ہیں ویسا تو نہیں نا آپ کو ملتا. تو دیکھیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا. فرمایا میرے شہر میں جو آیا اور اس نے آ کر رہائش اختیار کر لی، رہنا شروع کر دیا میرے شہر میں، اس نے رہائش رکھ لی ہے. اب اس رہائش پہ جس پہ وہ رہ رہا ہے اس پہ بھی اگر وہ شکوہ نہ کرے، مطلب جو اس کو ملی ہے جس رہائش میں وہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ 70 درہم کا کمرہ ہے، وہ 700 درہم کا کمرہ ہے، وہ 100 درہم کا کمرہ ہے، وہ کیسا بھی ہے جس میں تمہیں میرے شہر میں رہنے کا موقع مل گیا اور تم وہاں صبر سے بیٹھے ہوئے ہو، تم نے کوئی اس میں یہ نہیں کہا دیکھیں زیادتی ہو گئی، ہوٹل والوں نے ہمیں کیا دے دی، یہ دیکھیں ہمیں، دیکھو میں نے اتنے پیسے پاکستان میں جمع کرائے تھے، دیکھو کس طرح کا کمرہ دیا ہے مجھے، دیکھو کس طرح کا بستر بچھا ہوا ہے، یہ دیکھو ان کی تو سروس ہی نہیں ٹھیک. تو جہاں تمہیں رکھا گیا ہے میرے شہر میں اگر تم نے صبر کیا تو میں اس پہ بھی شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں. ہاں نہیں ذرا مل کے بولو بھائی. بڑی کمپلین کرتے ہیں لوگ، ہم چونکہ تربیت نہیں لیتے، مدینہ جانے سے پہلے مہینہ تربیت لینی چاہیے، ٹریننگ سیشن ہونا چاہیے مدینہ سے پہلے کہ تم جا کہاں رہے ہو، تمہیں اندازہ ہے تم کس شہر میں داخل ہو رہے ہو، تمہیں اندازہ ہے تمہارا کس شہر کے اندر قدم پڑنے لگا ہے. جہاں حضور رہتے ہیں، جہاں اس کائنات کا دولہا ہے اور وہ پوری کائنات کا مرکز نگاہ شہر ہے، جہاں تمہارا قدم پڑنے لگا. دیکھیں جی مطلب دیکھیں ہوٹل میں وہ 6ٹھی منزل پہ کمرہ دے دیا، دیکھیں مطلب دیکھیں لفٹ بھی خراب تھی، ہمیں سیڑھیاں چڑھنی پڑ گئی ہیں. وہ تو اتنا شاہ سوار ہے تو گھر ہی رہتا، تجھے آنے کی ضرورت کیا تھی. دیکھیں ہم دیکھیں فلاں تھے بیٹھے ہوئے تو دیکھو نہیں صحیح، کرسی بھی ٹھیک نہیں ہو، دیکھو مطلب بیڈ روم بھی صحیح نہیں. شکوے شکایتیں لوگوں کی زبانوں پہ. حج والے جاتے ہیں تو وہاں بھی جناب مطلب وہ درود اور استغفار اور تسبیحیں ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتی ہیں، پھر حج ٹور آپریٹرز کے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. یار تیرے بندے نے کیا دیا تجھے، تیرے بندے نے کون سے کمرے دیے ہیں، تیرے بندے نے کون سا ہوٹل کرایا، اور دیکھو میرے بندے نے تو بہت غلط کرایا، یہ فلاں نے دیکھو کتنا غلط کرا دیا، فلاں نے دیکھو. وہ سارے کے سارے شکوے کر کے جنمی بن کے وہاں سے واپس آ جاتے. تمہیں اندازہ ہے ان دونوں شہروں میں قدم رکھنا کتنا بڑا معاملہ اور کتنی بڑی برکت ہے یہ. تو حضور فرمانے نہیں ایسا نہ کرنا، مل کے کہو سبحان اللہ، نہ ایسا نہ کرنا. تمہیں جیسی رہائش مل جائے صبر کرنا اور شکوہ نہ کرنا، میں تمہیں شفاعت کا وعدہ دیتا ہوں. تو صحابہ نے پوچھ لیا، اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ. اللہ صحابہ پہ کروڑوں رحمت نازل. حضور یہ بتا دیں کتنی کو رہائش پہ شفاعت کا وعدہ ہے، مطلب کتنی ہو، کتنی رہائش پہ آپ شفاعت کا وعدہ کر رہے ہیں. مطلب بڑی ہو، 10 مرلے کی ہو، کنال کی ہو، 2 کمرے ہوں، 4 کمرے ہوں، تو کس پہ آپ شفاعت کا وعدہ کریں؟ فرمایا کبوتر کے گھونسلے جتنی بھی ہو. ہاں کبوتر کے گھونسلے جتنی بھی رہائش ہوگی تو میں جنت کا وعدہ دیتا ہوں. یہ میرا شہر ہے، اس کی ہر شے کا تعلق میرے ساتھ ہے. یہاں ہوا بھی داخل ہوتی ہے میری اجازت سے، یہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا.
جب تک وہ ہوا کا وہ جھونکا جو ہے، جب تک میرے دربار میں آ کے یوں ہاتھ نیچے باندھ کے تو عرض نہ کرے حضور کہ آپ کے شہر سے گزر جاؤں، تو اجازت ہوتی ہے تو وہ ہوا کا جھونکا بھی گزرتا ہے میرے مدینے سے، تو اتنا بڑا جسم لے کے کیسے شہر میں آ سکتا تھا؟ یہ میرا شہر ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے گھر کی برکتیں ہیں، میرے گھر کی عزتیں ہیں، یہ میرے گھر کی شانیں ہیں، خبردار کوئی شکوہ نہ کرے۔ اللہ مل کے کہو سبحان اللہ، حد ہو گئی۔ کیا عظیم وہ کیا عظیم زمین ہے جس کا اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر تمہارے قدم وہاں پڑ گئے ہیں تو اب تو کسی صورت بھی اس نبی کی شفاعت سے جو ہے وہ بہرہ ور ہوئے بغیر رہ نہیں سکے۔ حضور ضرور تمہیں یاد رکھیں گے کہ یہ میرے شہر پہنچ گیا۔ اللہ، پھر دیکھیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو شہر کی طرف آتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اور جن کے دل میں حضور کی زیارت کی تڑپ ہے، یہ سارا کچھ ان کے لیے حضور نے فرمایا۔ اللہ، اب آئیے ان لوگوں کی طرف جو بہت زیادہ نماز روزے کے عادی ہیں۔ ہاں مل کے کہو سبحان اللہ۔ نماز 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 نماز، روزہ نیکی، تسبیح درود، سجدہ سجدہ سجدہ، رکوع سجدہ رکوع۔ ہوتے ہیں ایسے بھی لوگ جن کو بہت زیادہ اس طرح کا ذوق ملا ہوتا ہے کہ وہ سجدے کرنے میں بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اور تہجد پڑھتے ہیں، اور مطلب اوابین پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، نوافل کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اتنے موٹے محراب ہیں، موٹے موٹے، بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بھی نہیں، 2 محراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو محراب ڈالے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھے ہیں سجدہ کرنے والے کہ ان کے جو وہ مطلب گٹے ہیں وہ موٹے ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر ماس چڑھ جاتا ہے، یعنی وہ اتنا اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ اتحیات کی عادت ہوتی ہے، اتنے موٹے گٹے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی تو ہیں، بولو، جو بہت زیادہ عبادت کے عادی ہیں، رسیاں ہیں، انہیں نماز کا بڑا مزہ آتا ہے، شوقین ہے وہ نماز کی۔ اللہ، تو دیکھیے میرے نبی علیہ السلام کا اپنے مدینے میں آنے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے کیا خوبصورت ارشاد ہے۔ فرمایا، جس نے میرے شہر میں آ کر میری مسجد میں، وہ میری زیارت کی نیت سے آیا اور اس نے میری مسجد میں ایک فرض نماز ادا کی، ایک فرض نماز میری مسجد میں آ کے ادا کی، اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کر دے گا۔ ایک مقبول حج کا ثواب، لوگوں ایک مقبول حج کا ثواب، لوگوں ایک مقبول حج کا ثواب، پھر سنو، ایک مقبول حج کا ثواب، فرض نماز مدینہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر ایک فرض نماز، اور یہ 2 رکعتیں صرف فجر کی، 2 رکعتیں صرف فجر کی، ایک مقبول حج۔ نماز پڑھتے ہو؟ آؤ میری مسجد میں پڑھو آ کے۔ نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ میری مسجد میں پڑھو آ کے۔ ارے مکہ میں سال کے بعد حج ہو، سال کے بعد ہو، 10 ذو الحج کو ہو، 9 ذو الحج کو، اس کا دن ہے، آپ اس سے پہلے چلے جائیں، آپ کہیں جی میرے پورے متھے تھے 10 محراب نے، میں آج ہی حج کرنا ہے، میں بہت نیک آدمی ہوں، میں اتنا نیک ہوں کہ یہ دیکھ لیں، میرا پورا جسم دیکھ لیں، میں تو نماز کا ہی، بلکہ میں ہر قدم پہ 2 نفل پڑھ کے آیا ہوں، مکے تک پہنچ گیا ہوں، اور دیکھیں میرا حق بنتا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں حج آج ہی کروں، مجھے نہیں غرض اس بات سے، میں نیک آدمی ہوں، مجھے آپ آج کرنے دیں، صفا مروہ بھی ہے، منی مزدلفہ بھی ہے، عرفات سب کچھ ہے، مجھے آتا ہے حج کیسے ہوتا ہے، تو آپ مجھے آج کرنے دیں۔ وہ کہیں گے جناب یہ نہیں ہو سکتا، یہ 9 ذو الحج کو ہی ہونا ہے، اس کی ایک ڈیٹ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اور اسی دن ہوگا، اس کے علاوہ آپ آ جائیں، آپ سارا مکہ میں کہتا ہوں گھا دیں، آپ ایک ایک قدم پہ سجدے کریں، حج نہیں ہوئے گا مکے کے دن، وہ 9 ذو الحج کو ہی ہوگا۔ حضور فرمایا میرے شہر آؤ نا ذرا، ہاں نہیں بات سمجھے نہیں آپ، میرے شہر آؤ نا ذرا، میرے شہر کی طرف آؤ، اوے کدھر جا رہے ہو، ادھر آؤ، او مکے جانے والے ادھر آؤ، او حاجی ادھر آؤ، آؤ میرے شہر آؤ،
فجر ہو گئی ہے، میری فجر میرے مدینے میں میری مسجد میں پڑھ لو۔ میں تمہیں اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہوں کہ محبوب رسول کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ سے ایک مقبول حج کا ثواب لے کے تمہیں دے دوں۔ پورا حج ہوگا اور مقبول ہو چکا ہوگا، قبول شدہ حج۔ یوں مکہ میں ایک حج ہو، سال بعد میرے نبی کے شہر میں روزانہ 5 حج ہوتے ہیں۔ اور کتنے لوگوں کے ہوتے ہیں؟ آہا، کتنے لوگ روزانہ حاجی ہوتے ہیں وہاں، اور اصل حاجی بنتے ہیں، مقبول ہوتا ہے نا۔ بولو، وہ جو مکہ کا حج ہے آپ نے کیا، پتہ نہیں اس میں کتنی غلطیاں رہ گئیں، کون سی غلطی کی وجہ سے وہ نہ ہوا، لیکن مدینہ کا حج بولیے مقبول ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہے جسے بہت زیادہ نماز روزے کی بڑی عادت ہے، تو حضور فرما رہے ہیں آؤ میری مسجد میں نماز پڑھو۔ اللہ مل کے کہو سبحان اللہ۔ یعنی اس بہانے حضور مدینہ بلاتے ہیں، اسی بہانے بولیے مدینہ بلاتے ہیں۔ بھئی پڑھنی نماز تو مدینہ میں ہی ہے نا، وہ مسجد نبوی میں بلا رہے ہیں تو مسجد نبوی کہاں ہے؟ مدینہ میں ہے۔ تو اس کا مطلب حضور مدینہ بلا رہے ہیں۔ اللہ، اچھا چلیں، یہ تو چلو ان لوگوں کے لیے ہو گیا۔ اب بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس بات کا رہتا ہے کہ کاش جنت میں پہنچ جاؤں، یہ جنت مل جائے کسی طریقے سے، جنت 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 کی دعائیں مانگتے ہیں، اور ظاہر مانگنی بھی چاہیے۔ حضور اسلام نے بھی اس کی تلقین کی ہے، فرمایا اللہ سے جنت مانگا کرو، اور حضور نے بھی اس کی دعا مانگی ہے، اور آپ نے جنت کو طلب کیا ہے کیونکہ یہ اللہ کی رضا کا مقام۔ تو ظاہر ہے جنت مانگنا یہ ہمارا حق بھی ہے، تو لوگ جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، بہت سارے لوگ جنت مانگتے ہیں۔ تو آقا اسلام نے اپنی امت کے لیے کیا خوبصورت ارشاد فرما کر کہ میرے وہ بندے، میرے وہ امتی جو دن رات جنت 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 کرتے ہوں گے، ان کے لیے بھی آپ کا یہ جملہ اور آپ کا یہ ارشاد جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں، وہ ان کے دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ فرمایا اچھا جنت جنت کرتے ہو؟ کہا جی حضور جنت۔ کہا تو مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مرنے کے بعد جنت میں جانے کی کیا حاجت ہے؟ حضور وہ تو مرنے کے بعد ہی ملے گی۔ کہا وہ تو ملے گی ہی، اس سے پہلے نا تمہیں جنت کا مزہ دے دیں، اس سے پہلے نا تمہیں جنت کی ایک جھلک دکھا دیں، جنت کا ایک منظر تمہیں دکھا دیں، اور تمہیں بھی جنت میں لے آئیں، اس سے پہلے، مرنے سے پہلے، مرنے سے پہلے جنت۔ کہا حضور یہ کیسے؟ کہا ہاں آ جاؤ، ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ میرے ریاض الجنہ میں آ جاؤ۔ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ وہ زمین نہیں ہے، آہا وہ کیا نہیں ہے؟ وہ زمین نہیں ہے، وہ زمین کا ٹکڑا ہی نہیں ہے، وہ حصہ زمین سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس کا زمین کے اندر اندراج بھی نہ کرو، اس کی کوئی رجسٹری نہیں ہے، اس کا کوئی انتقال نہیں ہو سکتا، وہ کسی کی وراثت میں نہیں جا سکتا، وہ زمین کا حصہ زمین کے اندر ہے ہی نہیں، وہ جنت کا باغ ہے، جنت میں سے اترا ہوا ہے، وہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا ریاض الجنہ۔ تو دیکھو سارے زاویے حضور نے کور کر دیے، سارے زاویے آقا علیہ السلام نے بیان کر دیے، اور مدینہ میں داخل ہونے والے اور مدینہ کے اندر آنے والے اور مدینہ میں آ کر بیٹھ جانے والے، ان کے لیے یہ سارے کے سارے انداز بیان کر دیے۔ بھئی تمہیں جس بھی انداز سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے، تمہیں جنت چاہیے آؤ ملے گی، تجھے حج چاہیے آؤ ملے گا، میری زیارت چاہیے آؤ ملے گا، تجھے شفاعت کا وعدہ چاہیے آؤ وہ بھی میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ میرے مدینے آ جاؤ، میرے مدینے کی طرف آؤ۔ اللہ، تو یوں آقا علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی امت کے لیے شفاعت، بخشش، برکت، رحمت کا ذریعہ بنا کر مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خود آپ بھی وہیں پہ اپنی امت کی مہمان نوازی فرماتے، اپنی امت کے لیے برکت اور رحمت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ، پھر دیکھیے اب حضور نے یہ تو چلو میں نے عرض کر دیا کہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے
جو اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں اور اس طرح کا انداز اپناتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے شہر کو اور بھی انداز سے بیان کیا، اور بھی انداز بنائے۔ یوں فرمایا کہ حوض کوثر، حوض کوثر یہ جنت کی ایک نہر ہے، اور اس نہر سے آقا علیہ السلام خود اپنے عشاق کو پانی پلائیں گے۔ حضور اپنے ہاتھوں سے جام دیں گے، اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں گے اس شہر کے، جو ہے وہ اس نہر سے اپنے عشاق کو پانی پلایا جائے گا۔ تو یہ ہے حوض کوثر، نہر کوثر، اور قرآن نے اس کا وعدہ بھی کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، یہ ہمارا آپ کے ساتھ تحفہ ہے، ہم نے آپ کو دے دیا ہے، یہ کوثر ہم نے آپ کے نام کر دی۔ تو حوض کوثر، اب جو یہ بھی سوچ رہا ہو کاش وہاں سے مجھے پانی ملے، کاش وہاں سے مجھے حضور کے ساتھ ملنا نصیب ہو، تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا مجھ سے ملنا چاہتے ہو، فرمایا میرا ممبر حوض کوثر کے اوپر ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم حاضر ہوئے تھے تو خاص طور پہ ممبر کے قریب کھڑے ہوئے جائے کہ حضور فرما رہے ہیں یہ میرا ممبر حوض کوثر کے اوپر ہے، اس کے اوپر ہے، نیچے نہیں ہے۔ کہاں ہے بولو؟ اوپر ہے۔ حوض کوثر اس سے نیچے ہے، تو اس کا مطلب حضور کا وہ دربار جنت سے بھی اوپر ہے۔ حوض کوثر نیچے ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ ممبر اوپر ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ حضور کا وہ شہر جنت کے اوپر ہے۔ تو فرمایا حوض کوثر کے اوپر میرا ممبر ہے، اور جنت کا دروازہ احد پہاڑ کے پاس ہے۔ احد پہاڑ جنت کا دروازہ ہے، جنت کے دروازے کے اوپر میرے مدینے میں احد کا پہاڑ لگا ہوا ہے۔ تو دروازہ وہاں، حوض یہاں، ممبر کے قریب اور گھر کے قریب ریاض الجنہ، تو پورا شہر پھر جنت ہی کہلائے گا نا، اور کیا کہلائے گا؟ پورا شہر جنت ہی ہوگا نا۔ اللہ، انشاءاللہ کہتے ہو بھائی؟ دل میں تانگ پیدا ہو کر اور ہو گئی، اور زیادہ ہو، یہ ہونی چاہیے۔ اور اس میں آنسو بہانا بڑا ہی مقبول عمل ہے، بڑا ہی پیارا عمل ہے۔ ابھی وہ کہا جا رہا تھا کہ جہاں عشاق بستے ہوں وہ بستی ان کی بستی ہے، جہاں عشاق بستے ہوں وہ بستی ان کی بستی ہے۔ اللہ، جہاں ذکر ان کا چھڑ جائے وہی محفل مدینہ ہے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ اس وقت ہم مدینے کی بہاروں میں، اس وقت ہم مدینے کی فضاؤں میں ہیں، جسم یہاں پہ ہیں، خیال وہیں پہ پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور اتنی محبت سے بلائیں، اتنے پیار سے اپنے مدینے کی طرف دعوت، تو ہمارا انداز کیسا ہے؟ اس پہ بڑا افسوس ہے، بڑا ہی دکھ ہے، بڑا ہی افسوس ہے اس پہ جو اس کو سمجھ ہی نہ پایا اور اس کو چھوڑتا چلا گیا۔ پہلے میں بچیوں کی شادیاں کر لوں، پہلے میں ذرا یہ فلاں کام ہو جائے، یہ گھر بن جائے، یہ 2 کمرے میں ڈال لوں، یہ فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، اور پھر آپ آخر میں جب فارغ ہو کے مدینے جائیں تو پھر اس حضور کی اس دعوت نامے کا کیا فائدہ؟ بھائی جب دعوت نامہ آتا ہے، جب فرض کرتے ہیں شادی کا ایک دعوت نامہ آ گیا اور وہ آپ کو انویٹیشن دے دیا گیا ہے، اب وہ مقررہ تاریخ پہ اب آپ کی کچھ بھی مصروفیت ہے، بے شک آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے یار نہیں اتنی پیار سے دعوت نامہ بھیجا ہوا ہے، جانا چاہیے، 2-3 گھنٹے کی تو شادی، تو آپ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ بولے بھائی، سارے بولو بھائی، جاتے ہیں نا؟ آپ سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں، یار نہیں دیکھو اس نے دعوت نامہ بھیجا، اتنے پیار سے بھیجا، کیا کہے گا، کیا سوچے گا کہ میں بیمار تھا، میں فلاں تھا، میرے پیٹ میں درد تھی، میرے کمر میں درد تھی، میں نہیں گیا، یہ نکلتی غلط بات، تھوڑی دیر کے لیے تو جانا ہے، تو چلو جانا چاہیے، تو لوگ چلے جاتے ہیں، شادی بیاہ پہ سب چلے جاتے ہیں کیونکہ دعوت نامہ آیا ہوتا ہے۔ ارے جس نبی نے اتنی محبت سے 1 چھوڑ 2 چھوڑ کئی دعوت نامے بھیجے ہوں، کبھی کہا کہ رہائش کے بارے میں آ جاؤ، کبھی کہا بیماری ہو تو بھی میری طرف سے دعوت ہے، آ جاؤ، تمہیں میری زیارت کرنی ہے آ جاؤ، تمہیں جنت میں آنا ہے آ جاؤ، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں میرے شہر کی طرف آؤ، تو مطلب کہ جی پاس رکھیں آپ اپنی جنت، میں اجے فارغ نہیں، پاس رکھیں آپ حوض کوثر، میں ابھی فارغ نہیں۔ میں جناب محترم آپ بہت اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا اچھا دعوت نامہ ہے، لیکن جناب میں وقت نہیں ہے، میری پریورٹی میں یہ چیز ہی نہیں ہے،
میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے حوض کوثر کے قریب آنے کا اور ممبر کے پاس آنے کا. میری نوکری زیادہ ضروری ہے, میرے بچے زیادہ ضروری ہیں, میری بہن, میرے بھائی, میری بیوی زیادہ ضروری ہے, اور سب سے بڑھ کے پیسے ہون دیتے جاواں گے, مال ہی کوئی نہیں, مال ہے ہی نہیں. تو حضور اس لیے بڑی معذرت, آپ پاس رکھیں, آپ نے اپنے حج کرائیں, آپ کسی اور کو کرائیں. یہ جو آپ مقبول حج کہہ رہے ہیں, میرے پاس وقت نہیں, پاس رکھیں آپ. کیا بتاؤ, کیا یہ رویہ نہیں ہے امت کا؟ بولو بھائی, کیا ایسا رویہ نہیں ہے؟ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ پاس رکھیں؟ اور یہ سوچنا کہ مدینے کی حاضری پیسوں کے ساتھ ہے. استغفر اللہ بولو, ذرا صحیح بولو استغفر اللہ. مدینے کی حاضری پیسوں سے ہوتی ہے کیا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ حضور پیسوں کے محتاج ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا صرف پیسوں والوں کو بلاتے ہیں, وہاں صرف پیسے والے مدینہ جاتے ہیں. یہ تم نے کس نے تمہیں سمجھا دی بات, اور کس نے تمہیں کہہ دیا کہ مدینے کی حاضری کا تعلق پیسوں سے ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے, یہاں سے ہے. مدینے کی حاضری یہاں سے ہے. جس دن تم نے محبت سے ایک بار کہہ دیا حضور بلا لیجئے, آقا اسی دن انتظام, شام نہیں ہوگی انتظام ہو جائے گا. قرآن کھلا, سچ کہہ رہا ہوں. لوگ جانا ہی نہیں چاہتے, ان کی پریارٹی میں مدینہ ہے ہی نہیں, ان کی پریارٹی میں مدینے کی تانگ ہی نہیں ہے, مدینے کا شوق ہی نہیں, اور اس ذوق اور اس شوق کے ساتھ وہ روانہ ہی نہیں ہوتے. میری نوٹس میں ایسے کئی لوگ ہیں کہ وہ عمر کے اس حصے میں چلے گئے ہیں کہ اب لوگ جب کہتے ہیں نا کہ بابا جی کوئی عمرہ حج کا نہیں, بابا جی خادم عمرہ, وہ اس ڈر سے جا رہے ہیں کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, اس ڈر سے مدینے جا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ایڈی بڈھی ہو گئی اب تک گئی نہیں, اتنا بوڑھا ہو گیا ابھی تک گیا نہیں. اندازہ کریں آپ, کیا اس طرح مدینے کی حاضری ہوتی؟ اور ہمارے جو بر صغیر کے معاملات ہیں اس میں تو بہت ہی کرٹیکل ہیں کہ لوگ اپنی عمر کی آخری حدوں میں مدینہ یا مکہ کا سفر اختیار کرتے ہیں, اور جب ان کی جسے کہتے ہیں نا کہ شوق کا شین بھی مٹ چکا ہوتا ہے, اندر شوق ہی کوئی نہیں, یعنی وہ شوق نہیں ہوتا, اور بس ایک چلو یار اب جانا ہے, چلو بچے بیاہ لیے, سب کچھ ہو گیا, اب ختم ہو گیا, اب چلے جاتے ہیں ہم. تو بھائی ایسی حاضری, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حاضری کے لیے نہ تو تمہیں پسند کریں گے, اور نہ حضور کی طرف سے ایسی حاضری کی کوئی ضرورت ہے. مدینہ کی حاضری شوق کے ساتھ ہے, ذوق کے ساتھ ہے. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بستام سے آپ پیدل روانہ ہوئے مدینہ کے شوق میں. مل کر کہو سبحان اللہ. دیکھو آج تو کتنی اچھی سواریاں ہیں, کتنے اچھے جہاز ہیں, اڑا کے تمہیں لے جاتے ہیں, 1.5 سے 2.5 گھنٹے میں تم مدینے میں اتر جاتے ہو. آئے ہائے, مل کے کہو سبحان اللہ. یار 2.5 گھنٹے, اور صرف 2.5 گھنٹے, 3 گھنٹے میں, 4 گھنٹے میں تم مدینے. وہ پیدل اس دور میں سفر تھے, تو آپ پیدل نکلے, روانہ ہوئے. بڑی تکلیف سہی راستے میں, میں لمبی گفتگو ہے, میں اس پہ نہیں آتا. بڑا تکلیف کا معاملہ بن گیا, چور پڑ گئے, مال لے گئے, اور جو بھی راستے میں سفر کا سامان تھا وہ بھی اٹھا کے لے گیا. پھر آپ ایک قافلے والوں کے ساتھ ایک خادم کے طور پہ شامل ہو گئے, ان کے برتن دھونے لگے کہ مجھے کسی طرح یہ کچھ پیسے دے دیں, میں مدینہ جا رہا ہوں, راستے کا سامان بن جائے گا. وہ مدینہ کی طرف جاتے جاتے کہاں معاملہ بن گیا, بڑے سخت معاملات بنے. اللہ. تو آقا علیہ السلام اس دور میں جو مدینہ کے حاکم تھے ان کی خواب میں آئے. ان کی خواب میں آ کے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ابھی مدینے میں آ رہا ہے, راستے میں ہے, داخل ہونے والا ہے, یہ حلیہ ہے, اس طرح کا چہرہ, اس طرح کے بال, اس طرح کی آنکھیں, یہ اس کا چہرہ ہے. پہچان لینا اور اسے مدینے سے باہر ہی قید کر دینا, اور باہر اس کو بھیج دینا, اس کو کہنا چلے جاؤ, رسول نے تیرا سلام قبول کر لیا, زیادہ چلے جاؤ. تو وہ حاکم اٹھا اور اسی وقت اپنے ساتھ لوگوں کو لیا, اور جو اس کے ساتھ تھے سپاہی انہیں لے کے مدینہ کے دروازے پہ پہنچے. دیکھا کہ سامنے سے ایک مخلوق الحال شخص آ رہا ہے, پاؤں پہ چھالے ہیں, جسم چھدا کٹا ہوا ہے, اور کپڑے جو ہیں وہ بکھر چکے ہیں. پہچان لیا, وہی حلیہ, پکڑ کے قید کر لیا. حضور اگلی رات دوبارہ خواب میں آئے, فرمایا میں نے یہ نہیں کہا تھا قید کر دو, میں نے کہا تھا اس کو بھیج دو, اس لیے کہ اگر وہ مدینے میں داخل ہو گیا نا
تو وہ جتنی محبت سے آ رہا ہے مجھے قبر سے باہر آ کر اس سے ملنا ہوگا. تو ایسے لوگ بھی ہوتے. مجھے قبر سے باہر آ کر ملنا ہوگا تو اسے کہو تمہارا اسلام قبول ہو گیا, چلے جاؤ. اتنی محبت. اللہ, شوق کے ساتھ مدینہ جانے والے مدینہ کی سرحد پہ ہی حضور کو پا لیتے ہیں. کیا گنبد خضرا کی زیارت جا کے کرنا, کیا جا کے مدینہ مسجد نبوی میں نماز, اس سے پہلے ہی آقا کی زیارت ہو جاتی اگر کوئی شوق سے جائے. اللہ, تو یہ وہ شہر ہے جس شہر کی طرف اتنی محبت سے بلایا گیا ہو, اور اس کے امتیوں کا یہ انداز انتہائی تکلیف دہ ہے, انتہائی تکلیف دہ ہے کہ انہیں ساری کی ساری چیزوں سے پیچھے کر کے حضور کو رکھا ہوا ہے کہ اچھا چلو وقت ہوگا تو آخر میں جائیں گے. جبکہ آقا فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک تمہارے ماں باپ, تمہاری اولاد, ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ تمہیں میں پیارا نہ ہو جاؤں. جب تک میں سب سے آگے نہیں آ جاتا تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. تمہارا مومن ہونا قبول ہی نہیں ہے جب تک میری ذات تمہارے لیے سب سے آگے نہیں. یہاں کیا حال ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. لوگ کس حد تک چلے گئے اور حضور کیسے محبت سے بلا رہے ہیں, ہاتھ کھول کے, اور آپ بازو کھول کے مدینہ میں یوں انتظار کر رہے ہیں, انتظار ہو رہا ہے. اللہ, خود حضور علیہ السلام کے اس شہر میں مرنے کی دعائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مولا مجھے شہادت کی موت دینا, لیکن دینا موت مدینے کے اندر. اللہ نے قبول کر لی, شہادت کی موت ہوئی اور مدینہ کے اندر ہوئی. اللہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں کرتے رہے مولا مدینے میں موت دینا. اللہ نے مدینے کے اندر موت عطا فرمائی, شہادت کی موت عطا کی, اور ان کے خون کے قطرے قرآن پاک کے اوپر گرے. اللہ, وصال مدینے میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے مدینہ میں موت طلب فرمائی, اللہ نے مدینہ میں موت دی, بلکہ مزار اقدس بھی مدینہ میں, گنبد خضرا کے نیچے بنا دیا. بڑے بڑے لوگ مدینہ کی موت مانگتے. اللہ, مدینہ میں مرنا. حضور اسلام نے فرمایا اگر تمہارا جی چاہتا ہے مدینہ میں مرو تو تم ضرور مدینہ میں ہی مرو. تمہارا اگر دل ہے مدینہ میں مرنے کا تو ضرور ایسا ہی کرنا, میرے شہر میں مرو آ کے. تو حضور موت بھی یہی مانگ رہے ہیں اپنے امتیوں کی طرف سے کہ آ جاؤ ادھر ہی موت لے لو. زندگی بھی یہیں پہ ہے, موت بھی یہیں پہ. مجھے کہنے دیجئے خدا بھی یہیں پہ ہے. اللہ اکبر. ڈھونڈا ہے خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ, آخر یہ مل گیا ہے محمد کے شہر میں. سب کچھ یہیں پہ. تو ان سے پوچھو جن کو مدینے کی صحیح طلب ہوتی ہے اور مدینے کے صحیح وہ طلبگار ہوتے ہیں, ان کے لیے دوری گوارا نہیں ہوتی, وہ دوری کو کبھی بھی نہیں افورڈ کریں گے. تو انشاءاللہ کہتے ہو سارے, انشاءاللہ کہتے ہو, انشاءاللہ جلدی یہ کرونا کے دن گزر جائیں گے. انشاءاللہ یہ کوئی بہت بڑی نہیں ہے, اللہ جلدی گزار دے گا. انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے یہ دن. اور جب بھی ایسی آزمائش آتی ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا کوئی اللہ کا پلان ہوتا ہے, بہت بڑا پلان ہوتا ہے. اور وہ قرآن نے کیا خوبصورت بات کی کہ اگر یہ اللہ سے مکر کر رہے ہیں تو اللہ ان سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. اگر یہ مکر ہے اور اس کو بند کیا گیا ہے تو اللہ پتہ نہیں اس کے عوض میں کتنی بڑی برکتیں آگے پیدا کرنے والا. انشاءاللہ دروازے کھولیں گے حرم کے, امت کے لیے دروازے کھولیں گے, اور انشاءاللہ امت پھر حضور کی دربار میں روتی ہوئی جائے گی. انشاءاللہ روتا ہوا میں آؤں تیرے دربار میں, یہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو توفیق دے, لیکن ہمیشہ پریورٹی میں اس بات کو رکھیں, ہمیشہ پریورٹی میں رکھیں. اپنے بچوں سے کہہ دیں پتر پہلے عمرہ کرا مینوں, خبردار, اب باقی کام بعد سے, پہلے مجھے عمرہ کرا. اپنے میاں سے کہہ دیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ بشے کچھ بھی کریں میں نے اس سال عمرے پہ جانا ہے. میں نہیں جانتی اس بات کو کہ آپ کہاں سے لائیں گے, کہاں سے کریں گے, میں نے جانا, آپ میرے مکلف ہیں. اگر میں کمانے والی ہوتی تو میں خود کما لیتی, مجھے عمرے پہ جانا. اور اپنے گھر میں بھی اسی طرح کے اپنے بچوں سے بھی, بیٹا تیار رہو عمرے پہ جانا ہے انہیں انشاءاللہ. یہ انداز بنائیں, اس طرح کا شوق پیدا کریں. یہ کیا مطلب زبردستی جانا اور زبردستی کرنا, یہ کوئی فائدہ نہیں اس بات. تو اللہ توفیق دے دے, آمین کہہ دو. بڑے لوگ اس حوالے سے مسکنسیپشن کا شکار ہے, میں نے آج دور کر دی ہے. میرے نبی نے بڑے پیارے دعوت نامے دیے,
اور بڑے پھر محبت والے ہمیں ملتے. ایک ہمارے ساتھی ملے, وہ کہتے ہیں حضور میں کیا عرض کروں آپ کو, اگر 20 دن میں جاتا ہوں وہاں, ایک دن میرا مکے کا ہوتا ہے, 19 دن مدینے کے ہوتے ہیں. یار صرف ایک دن مکہ. کہا ہاں یقیناً میرا رب ہے, معبود ہے ہمارا, میرا رب ہے وہ, تو جانا چاہیے اس کے پاس. اور جا کے میں نے وہاں حاضری دیتے ہوں اور میں جا کے عمرہ کر آتا ہوں. اور میرا انداز یہ ہوتا ہے صبح فجر وقت پہنچتا ہوں, فجر سے لے کر میں مغرب تک وہاں عمرہ کی سعادت جتنے بھی ہو گئے, 2 ہو گئے 3 ہو گئے, میں مسجد عائشہ جا کے میں اتنے عمرے کر لیتا ہوں جتنا ایک دن میں کر سکتا ہوں. وہ کر کے رات کا کھانا کھاتے ہی دوبارہ مدینے کا سفر شروع ہو جاتا اور پھر میں 19 دن مدینہ میں رہتا اور وہیں سے فلائٹ پکڑ کے واپس پاکستان آ جاتا. تو ایسے بھی محبت والے ہوتے اللہ. اور ایک آپ کو مشورہ دے دوں, اگر آپ جائیں گے تو پہلے مدینہ جائیے گا. مکہ کے راستے سے جانا یقیناً یہ بھی اچھا ہے, کوئی عرض نہیں, لیکن مدینہ پہلے جائیے. حضور بڑے خوش ہوں گے کہ میرا امتی پہلے مجھے سلام کرنے آیا, اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں تمہیں خود بھیجیں گے. پھر وہ وہاں سے تم اپنی مرضی سے آئے ہو, ادھر سے مکے سے اپنی مرضی سے آئے ہو, سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہو. تمہاری مرضی ہے, تیرا خدا ہے, تیرا رب ہے, دے تو اس کا بندہ ہے, کر تو, تیری مرضی ہے. لیکن اگر تو مدینے سے آتا تو مدینے میں آ کر حضور سے بھی ملتا اور حضور تجھے خود پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیتا, تجھے عمرے کا مزہ نہ جاتا. تو یہ انداز جدا ہے, یہ انداز الگ ہے. تو جب بھی جاؤ مدینہ کے راستے سے جانا, پہلے مدینہ جانا اس کے بعد مکہ جانا. یہ مشورہ ہے, باقی ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے, جدھر سے بھی جاؤ ٹھیک ہے, کوئی عرض نہیں, لیکن ہمارا مشورہ کہ ایسے ہی کرنا. تو اللہ توفیق دے آپ سب کو, اللہ مجھے بھی توفیق دے, ہم سب دوبارہ مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت حاصل کریں. اور جو جا چکے ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ انہیں پھر حضور کے شہر کی زیارت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.